السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام مسلمہ کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو یہ بتا دوں کہ کافروں کے لیے دعا نہیں ہے۔ کافروں کے لیے ایک ہی دعا ہے، ان عذابک بالکفار ملحق، یا ان کے لیے آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ان کو سیدھے راستے پر لے آ۔ اب ان کو موت کے لالے پڑے ہیں تو ان کو یاد آ رہے ہیں مسلمان، جب مسلمان ہندوستان میں مسجدوں میں جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے، نمازیں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تو یہ گوبر کی پیدائش اور موتر، گائے کا موتر پینے والے یہ سوٹوں سے ان پر وار کرتے، پتھروں سے ان پر وار کرتے، ان کو مارتے تھے۔ شاید یہ بھول گئے تھے کہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے گوشت میں ذائقہ پیدا کیا، پھلوں میں ذائقہ پیدا کیا، اور جس نے انسان کے اندر ذائقہ رکھا۔ تم ان کو بھول گئے اور تم نے خوب مسلمانوں پر ظلم ڈھائے۔ اب جب تمہیں موت نے آ گھیرا تو اب آپ کو یاد آنے لگا کہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، تو آپ سیدھے اہدنا الصراط المستقیم پر کیوں نہیں آ جاتے جو سیدھا راستہ ہے؟ تم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پر ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو، تو بے شک یہ تم سے موذی مرضیں بھاگ جائیں گی، اور اللہ پر ایمان رکھو۔ جبکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایندھن کہا ہے پتھر، تم ان کے آگے جھکتے ہو۔ تم چوہا کوئی پانی میں پتے پر تیر رہا تو تم کو اسے اپنا بھگوان ماننا شروع کر دیتے ہو۔ پڑھے لکھے بیوقوف ہو، تم گوبر کھاتے ہو، جانوروں کا موتر پیتے ہو، جانوروں کا پٹھے پٹھے کام کرتے ہو، اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تم خلاف ہو۔ تو جس اللہ نے سب کچھ پیدا کیا وہ تمہیں تباہ و برباد نہیں کر سکتا؟ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ حیو یا قیوم ہے، وہ عظیم ہے، وہ نافع ہے، وہ القادر ہے، وہ الجامع ہے، وہ القوی ہے، وہ الشہید ہے، وہ تمہیں اچھے طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے تم لوگ کافر شہاریاں کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ طارق میں فرمایا وَعَقِیدُ قَیْدًا فَمَهْلِ الْکَافِرِینَ عَمَلًا رُوَیْدًا۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی نہیں جانتے؟ جب خانہ کعبہ پر کافروں نے حملہ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، وہ تم بھول گئے؟ اور جب ابو جہل نے چلاکی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حملۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ شرم کرنی چاہیے تمہیں، تم سیدھے راستے پر آؤ، انشاءاللہ تمام موذی مرض تمہارے راستے چھوڑ دیں گی، تم اچھے سے زندگی بسر کر سکو گے، اور مسلمانوں سے پنگا لو گے تو بے شک اللہ تمہیں تباہ و برباد کرے گا، تم کبھی بھی نہیں بچ سکو گے، کیونکہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنی اللہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ جب چوتھی یا پانچویں لہر آئے گی تو یہ جو مشورہ دینے والے ہیں کفرون کا کافر لوگ، ان کے لیے پتہ نہیں کیا، پھر پتہ نہیں کیا آئے گا ان کے لیے۔ تو آتی اللہ و آتی الرسول، اس پر ایمان رکھنے والے بے شک حفاظت میں رہیں گے دنیا اور آخرت میں، اور جو چلاکیاں کرتے ہیں وَعَقِیدُ قَیْدًا فَمَهْلِ الْکَافِرِینَ عَمَلًا رُوَیْدًا، کبھی کوئی دین بنا لیتے ہیں، کبھی کسی کو نبی ماننا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمہ پر اپنی رحمت عطا فرمائے اور مسلمہ کو کرونا جیسی موذی مرض سے، وبا سے نجات دے۔ میں تمام جو انڈیا میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ اور ہم دعوت دیتے ہیں، یہ جو غیر مسلم اب ٹی وی پہ دکھائی دے رہے ہیں میک پکڑ کر کے مسلمان ہمارے لیے دعا کریں، تو آپ ایسا کریں، آپ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کے بھائی بن کر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئیں۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر چیز بتائی ہوئی ہے۔ جس نے آپ کو آنکھ میں روشنی دی، جس نے آپ کو بولنا سکھایا، جس نے آپ کو چلنا سکھایا، جس نے آپ کو طرح طرح کی چیزیں نوش کرنے کے لیے عطا فرمائی، تو کیا تم اتنے پڑھے لکھے ہو کر بیوقوفوں کی طرح جو ایک غلط حرکتیں کر رہے ہو اور اب تم وبا میں دل رہے ہو، تو اس کو اب چھوڑ کر اہدنا الصراط المستقیم پر ہی کیوں نہیں آ جاتے اور پوری دنیا میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کیوں نہیں آ جاتے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی سمجھ آئے گی، کیونکہ آپ شاطر بہت ہیں۔ جب بھی 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجے، انہوں نے تبلیغ کی، لیکن آپ لوگ پھر بھی سیدھے راستے پر نہ آئے، کیونکہ چلاکیاں استعمال کرتے ہوئے تم نے ہمیشہ اپنا نقصان کیا۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ بڑے بڑے جھوٹے دعویٰ کرنے والے بادشاہ جیسے نمرود، ابلیس، تبلیس، حمان، شداد، فرعون، تو اللہ نے پٹاک کر زمین پر مارے اور ان کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد فرما دیا۔ تو تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ آ جاؤ سیدھے راستے پر تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت عطا فرمائے۔ اب تم دعا کے لیے کہتے ہو، ہم دعا دیتے ہیں اِنَّ عَذَابَکَ بِالْکُفَّارِ مُلْحِقٌ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پر لائے، پھر آپ کو انشاءاللہ بڑی دعائیں دیں گے، پھر آپ بھی دعائیں دینے والے بن جائیں گے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم ثم لا ترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، اور یقیناً تم جہنم جاؤ گے، اور یقین کرو کہ تم واقعی ہی جہنم جاؤ گے۔ تو کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تمہاری عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ جب بھی کسی کافر نے پنگا لیا، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، جیسے کہ الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جیسے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ آپ آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں۔ جس رب نے پیدا فرمایا ہے وہ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے تمہیں تباہ و برباد کرنے کی۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوست رکھتا ہے۔ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانو، خاتم النبیین مانو اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو، تو اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں ولایتیں عطا فرماتا ہے، تمہیں خوش اخلاق خوش نما کھانے عطا فرمائے اللہ پالے، تم پاک چیزیں کھاؤ۔ آ جاؤ سیدھے راستے پر، اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ عقل مندوں کو سمجھ آئے گی اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمان کو اپنی رحمت میں رکھے اور عزت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں تمام ساتھیوں کو یہ بتاتا چلوں
کہ جو یہ ہندو لوگ اپنے پیاروں کو، اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو موت پر جلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حکم صادر فرمایا، سب کچھ بتا دیا، ان کو مثالیں دے دی کہ آپ ایسا نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے درخت زمین پر پیدا کیے اور ان درختوں میں پتے نکالے، پھل نکالے، پتوں کو تمہارے رب نے اور میرے رب نے حکم دیا کہ سوکھ جاؤ۔ جب وہ سوکھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ ان کو گرا دو۔ جب وہ پتے زمین پر گرے تو اللہ تعالیٰ نے حکم صادر فرمایا انسانوں، جانوروں کو کہ ان کو پاؤں کے نیچے پھسل ڈالو۔ جب وہ پھسل گئے تو وہ مٹی بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ ان کو اڑا دو۔ جب وہ پتوں کی مٹی بن کر ہوا میں اڑ گئی، نہ جانے کہاں کہاں گری، تو تمہارا رب فرماتا ہے کہ تمہارا رب جانتا ہے کہ وہ کہاں کہاں پڑی ہے۔ تو دن قیامت کے جس شاخ سے وہ پتے گرے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ان شاخوں پر حاضر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو تم کیوں جلاتے ہو اپنے پیاروں کو؟ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کیوں تم راستے سے بھٹکے ہوئے ہو؟ سیدھے راستے پر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی عقل آئے گی اور تم اپنے پیاروں کو جلانا بند کر دو گے اور اہدنا الصراط المستقیم پر آ کر سیدھے راستے پر چلو گے اور اللہ کو اپنا دوست پاؤ گے، تو بے شک تم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ اتنے پڑھے لکھے ہو کر بے عقل نہ جانے کیوں ہو گئے تم؟ احمقوں ایسی حرکتیں ہمیشہ برے راستوں پر لے کر جاتی ہیں جس میں آخرت برباد ہو جاتی ہے، اور تم مرتے وقت بھی یہ سوچتے ہو کہ ہم نہیں مریں گے، اور پھر تم مر جاتے ہو، اور پھر تم ٹی وی میں دکھاتے ہو کہ ہم دوسرے جنم میں آؤں گے۔ تم کوئی کسی جنم میں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جو مر گیا سو مر گیا، وہ اب آخرت والے دن ہی اللہ تعالیٰ اس کو پیدا فرمائیں گے، پھر اس کا پتہ چلے گا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں خوبصورت جسم دے کر، تو پالنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اور تم اپنے جسموں پر ٹاٹو بنا کر نام لکھوا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کل جب تم قبر میں اٹھائے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ وہی جسم تم سے مانگے گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا، تو پھر کیا جواب دو گے؟ امید کرتا ہوں کہ یہ دیکھ کر یہ ہندو برادری کو عقل آئے گی تو یہ سیدھے راستے پر آئیں گے، اور اللہ بے شک سیدھے راستے پر چلنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی السلام علیکم، میں شکر گزار رہوں گا جناب پروڈیوسر عبدالشکور صابری صاحب کا، جنہوں نے میری آواز اپنے چینل پر پوری دنیا پہ پہنچائی، سب کو سنائی، اور شکر گزار رہوں گا ان کی دعوت پہ۔ میں جو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ ایک بار درود شریف پڑھ کر تمام مسلمہ کے لیے دعا کی جائے، تو میں پوری دنیا کو، پوری مسلمہ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ایک بار درود پڑھ کر مسلمہ کے لیے دعا کی جائے، آمین یا رب العالمین۔